بے شک تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اے میرے رب، ہم تیری حمد کرتے ہیں، تجھ سے مدد اور مغفرت چاہتے ہیں، تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اور تیری ہر طرح کی بھلائی کی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے حمد کے بعد حمد ہے اس فضل اور احسان پر جو روز افزوں اور فزوں تر ہے، اور ہر وقت ہمیشہ شکر ہے۔ قیامت کے دن ہم اس کے ثواب کی امید کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے ہمیں بھرپور نعمتوں سے نوازا اور ہمیں پورے پورے اقدار عطا کیے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جو اصل اور نسل کے اعتبار سے مخلوقات میں سب سے پاکیزہ اور اخلاق کے اعتبار سے سب سے تابناک ہیں۔ میرے رب کا درود و سلام پیدر پہ ہو آپ پر، آپ کے عظیم حق اور فضل کی تعظیم میں، آپ کے اہل خانہ اور صحابہ پر جو منافست اور مقابلہ آرائی کے ساتھ آپ کے طریقے کی مدد کرنے والے ہیں، تابعین پر، ان لوگوں پر جو اقتداء اور شوق کے ساتھ ان کی پیروی کریں۔ اما بعد، اللہ کے بندو، جن چیزوں کی وصیت کی جائے ان میں سب سے بہتر اللہ عز و جل کا تقوی ہے۔ اللہ آپ پر رحم کرے، آپ اس کا تقوی اختیار کریں۔ اللہ تعالی کا تقوی دنیا و آخرت میں سب سے بہتر توشہ، عظیم ترین مقصد، روشن ترین مرتبہ اور بلند ترین خصلت ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اور اپنے ساتھ افر خرچ لے لیا کرو، سب سے بہتر توشہ اللہ تعالی کا تقوی ہے۔ شاعر کا کہنا ہے، اس کا ترجمہ ہے، میں نے تقوی میں عظمت کو روشن پایا اور اسی سے قیامت کے دن عزت ہے۔ اللہ کا تقوی بہترین توشہ ہے اور سخت دن میں بہترین ذخیرہ ہے۔ مسلمانوں کی جماعت، اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ کیا آپ کو معلوم ہے ہماری پیغام کا جوہر کیا ہے، ہمارے تشخص کا خلاصہ کیا ہے، اور ہماری تہذیب کا اکسیر کیا ہے؟ بے شک یہ ہمارے مذہبی اقدار اور مصطفی اخلاق ہیں۔ دین اسلام انسانیت کے لیے درستی، فلاح و بہبود، ہدایت اور کامیابی لے کر آیا۔ یہ اپنے عدل و انصاف، رحمت، نرمی، شفقت، شرعی احکام اور مذہبی اقدار کی وجہ سے ہے، جو روحوں کے لیے غذا، دلوں کے لیے تریاق اور دوا، عقلوں کے لیے نور و روشنی اور نفسوں کے لیے پاکی اور رونق ہے۔ مومنوں کی جماعت، تابناک اقدار اور پرکشش حیرت انگیز اخلاق ہی انسان کو اس کے طیش و غرور سے آزاد کر کے حق کے راستوں اور اس کے نور کی طرف، اس کی جہالت اور شرارتوں کی بیڑیوں سے آزاد کر کے اس کی پاکیزگی اور خوشی کی بلندی کی طرف لے آئے۔ خصوصاً ہمارے اسلامی اقداری ہیں جو پوری انسانیت کو بغض و کینہ کے بندھنوں سے نکال کر ہم آہنگی، سلو صفائی اور وفا شعاری کی طرف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو، اور اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، بس تم اس کے مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئی۔ مذہبی اقدار ہر اس مشکل کا علاج کرنے والا مرہم ہے جس کے خطرات نے اس کا انکار کرنے والوں کی عقلوں کو عاجز بنا دیا ہے۔ اللہ نے نفسوں کو ہدایت پر پیدا کیا اور اسلام کے ذریعے ان کے رہنماؤں کے راستے کو روشن کر دیا۔ یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ ان اقدار میں سب سے بلند خالص ایمان اور صاف ستھری توحید ہے۔ خبردار، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا ہے، پھر اتباع جو کافی ہو۔ اللہ کا فرمان ہے، کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ امت مسلمہ، مولا تعالیٰ کی حکمت نے چاہا کہ آخری اسلامی پیغام کا حامل، نبیوں کے امام، حنفاء کے سردار محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ آپ کے محبین کو گرچہ آپ کی ذات کی صحبت نہیں ملی، لیکن آپ کی سانسوں کی صحبت ضرور حاصل رہی۔ ٹھوس محبت، مضبوط اتباع، نہ بدبودار ایجاد بدعات۔ ان لوگوں کو مبارکباد جو اس کے طریقے سے کسی دن غافل نہ رہے اور انہوں نے اس کی محبت میں بہت کچھ چکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہر طرح کا خیر، چھوٹی بڑی نیکی، پوری ہدایت اور مکمل عدل سموئے ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق اور خلقت میں خوبصورت تھے، تمام معاملات میں میانہ رو اور رحمت تھے۔ اللہ نے فرمایا، اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں اور ہم نشینوں کے لیے بہت زیادہ مسکرانے والے تھے۔ عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکرانے والا نہیں پایا۔ اے وہ بندہ جو محبت کے فضائل کو شمار کرنے کا خواہش مند ہے، تم اپنے اوپر رحم کرو کہ آپ کے فضائل شمار نہیں کیے جا سکتے۔ اگر تم کہو ریت کے برابر یا کنکریوں کے برابر یا بارش کی بوندوں کے برابر تو ہم کہیں گے اس سے بھی زیادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی اور
मसरत दाखिल करते, उल्फत और शादमानी बोते, जज्बात का ख्याल रखते, दिलों को जोड़ते कि सब्र के बाद जोड़ने में बड़ा अजर है, और जो दिलों को जोड़ेगा अल्लाह उसके खतरों के शर से बचाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के नजदीक बुलंद मकाम था, यहाँ तक कि वो मोहब्बत और वफादारी में आप पर अपनी जानों और मालों को कुर्बान कर देते थे और आप पर कभी भी किसी को मुकद्दम नहीं करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनसे इस मोहब्बत वफा का तबादला करते। ये ज़ैद बिन हारिसा है। जब अल्लाह ताला का ये फरमान नाजिल हुआ और तुम्हारे लई पालक लड़कों को तुम्हारे हकीकी बेटे नहीं बनाया है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने और उनके बाप और कौम के दरमियान इख्तियार दिया। तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार किया और कहा, अल्लाह की कसम मैं आपके अलावा किसी को इख्तियार नहीं करूंगा। ग़ज़वा बद्र के दिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से मशवरा किया तो अंसार के सरदार साद बिन उबादा ने कहा, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर आप हमें हुक्म दे कि हम इन घोड़ों को समुद्रों में झोंक दें तो हम उनमें झोंक देंगे, अगर आप हुक्म दें कि उन्हें बरकिल ग़िमाद तक दौड़ाएं तो हम जरूर ऐसा करेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बात से खुश हुए और लोगों को बुलाया और वो चल पड़े, हत्ता के बद्र में पड़ाव डाला और फतह हासिल की। अल्लाह अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी वफा को नहीं भूले। जब वफा का जिक्र किया जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से उनकी जिंदगी में और उनकी वफात के बाद जो वफा की उससे बड़ी और बुलंद कोई वफा नहीं। इमाम अहमद ने अपनी मुस्नद में उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत किया, वो कहती हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खदीजा का जिक्र करते तो उनकी तारीफ करते और अच्छी तारीफ करते और फरमाते, वो मुझ पर उस वक्त ईमान लाई जब लोगों ने मेरा इनकार किया, उस वक्त मेरी तस्दीक की जब लोगों ने मुझे झुटलाया, और उस वक्त अपने माल से मेरी गमखारी की जब लोगों ने मुझे महरूम किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल हुई उन्होंने आपसे कहा, अल्लाह की कसम अल्लाह आपको हरगिज़ रुसवा नहीं करेगा, आप तो सिला रहमी करने वाले हैं, आप कमजोर और नातवा का बोझ खुद उठा लेते हैं, महरूम लोगों को अशिया मुहैया करते हैं, मेहमान की ज़ियाफत करते हैं और हक के रास्ते में पेशवा आने वाली मुसीबतों पर लोगों की मदद करते हैं। मुसलमान भाइयों, क्या वक्त नहीं आया कि हम अपने मजहबी अक़दार और नबवी अखलाक को बुलंद व बाला करें ताकि हमारा आलमी तहजीबी पैगाम इंसानी अमन और आलमी सलामती के क़याम के लिए हो, जो ख्वाहिशात मुहर्रिकात आलूदा मकासिद और मुनाफिस से पाक हो। आलम फादिलाना अक़दार व अखलाक के किनारे तभी लग सकता है जब अखलाक की गिरावट को शिकस्त दी जाए और अक़दार के इन्हितात का मुकाबला किया जाए, खुसूसन तब्दीलियों और बदलते हालात और बुहरानों और चैलेंजों के जमाने में, खास तौर से वेबसाइटों, चैनलों और इंटरनेट पर, क्योंकि ऐसे मवाद की भरमार हो गई है जो मजहबी अक़दार, दुरुस्त रिवायात और साफ सुथरी फितरतों के खिलाफ है। इसलिए जरूरी है कि अक़दार की हिमायत अफकार और रूहों का लाजिमा हो, न कि हवाओं के दोषों पर हो। मादियत के लश्करों और फितनों के सैलाब के जमाने में इन अक़दार के तई उम्मत की जो सूरत हाल है उस पर गायराना नजर डालने से सलफ उम्मत के मनहज के मुताबिक किताब व सुन्नत की रोशनी में इन अक़दार पर साबित कदम रहने और इन पर नाज करने की जरूरत जलवगर हो जाती है। कुछ लोगों ने दो वही के नूर के बदले दूसरी चीज को ले लिया और इन अक़दार व अखलाक से मोहब्बत को छोड़कर हक़ाइक़ के बदले मज़ाहिर पर इक्तिफा किया, बजाय इसके कि ये अखलाक उनकी पूरी जिंदगी में बसेरा करे। उन्होंने दरिया के बदले थोड़े पानी पर इक्तिफा किया, इसलिए वो गुलू और बेरुखू के दरमियान जी रहे हैं। और दूसरे लोग इनकार, नाशुक्रिया और एहसान फरामोशी में अपने नफ्सियाती बुहरानों और अखलाकी आलाइशों का शिकार हैं, जिन्होंने तीर तराशने से पहले पर लगा लिए, यानी पूरी तैयारी से पहले मैदान में कूद पड़े और उन्हें गुमान होने लगा कि वो बेगाने हैं, जबकि वो कम अक्ल, बुहरान ज़दा, कमीने, घटिया, कम ज़र्फ, बदनीयत हैं। उनका मकसद वो हमी फवायद और ख्याली बेवक़ाफ़ चीजें हैं। वो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, लोमड़ियों की तरह पैतराबाजी करते हैं और हादिसात और बुहरानों के दस्तरखानों पर गुजारा करते हैं, हालात जौहरों को खोल देते हैं। अल्लाह उनकी जमात को ना बढ़ाए। इसलिए उम्मत पर वाजिब है कि अपनी ताकतों को एकजा करे, अपने वजूद की तामीर दोबारा करे और अपने दुश्मनों का मुकाबला करे। बई तौर के अपने असली अनासिर पर तवज्जो दे, तलवार और तशद्दुद से नहीं बल्कि म्यान रो दीनी शऊर से। इस तरह वह हक के तीरों से बातिल परस्तों के शुबहात, जाहिलों की तावील और गुलू पसंदों की तहरीफ को शिकस्त दे, ताकि वो तशद्दुद पसंदों, मुल्हिदों और बेलगाम लोगों के दरमियान म्यान रो होकर जिए।
میرے دوستو، اس وقت جب کہ ہمارے عالم اسلام کے کچھ علاقوں کو حادثات، مصائب، زلزلے اور طوفان بہا لے جا رہے ہیں، ہمیں مصیبت اور بحران زدہ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، خصوصاً مغرب اور لیبیا میں۔ اللہ آفت زدہ درنا میں ہمارے بھائیوں کی مدد کرے، ان کے ساتھ لطف کا معاملہ کرے، ان کے مردوں پر رحم کرے، ان کے زخمیوں کو عافیت دے اور ان کے بیماروں کو شفا دے۔ اللہ ان کی کمزوری پر رحم کر، اے اللہ تو ان کی کمزوری پر رحم کر، ان کے شکست حال کو جوڑ دے اور ان کے معاملے کا ذمہ اٹھا۔ اے اللہ وہ ننگے پیر ہیں انہیں سوار کر، وہ ننگے بدن ہیں انہیں پہنا، وہ بھوکے ہیں انہیں کھلا۔ اے شکستہ لوگوں کو جوڑنے والے، اے مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنے والے، بے کسوں کی مدد اور مصیبت زدہ لوگوں کی غمخواری کے لیے ہمارے محفوظ ملک سے عطا کے بادل اور امداد و وفا کے پل دراز ہو گئے ہیں۔ اللہ کے لیے حمد و احسان ہے۔ یہ نشانیاں اور یاد دہانی ہے، یہ نہ کہا جائے قدرت کا غضب ہے، اللہ کا فرمان ہے، ہم تو لوگوں کو دھمکانے کے لیے نشانیاں بھیجتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے بندو، مذہبی اقدار کی حمایت کرنا امت کی کامیاب واپسی کا راستہ ہے، تاکہ ہم چوٹی تک پہنچنے کی ہمت کے ساتھ دنیا کی قیادت کریں اور اس میں اللہ کے ارادے کے مطابق رہنمائی کرنے والے پیشوا بنے اور اسے نکیلوں اور لگاموں سے باندھ کر امن و عدل کے سایوں کی طرف لے جائیں۔ کیا اللہ کے راستے میں اتحاد ہمارے عزم کو جگائے گا اور گمراہی نے جو بنا اور گھڑا ہم اسے روشن کریں گے؟ کیا اللہ کی نصرت ہمارے شیرازہ کو اکٹھا کرے گی تاکہ ہم اس سرگردہ دنیا کی قیادت کریں؟ یہ آس اور یہ امید ہے۔ اللہ تعالیٰ سے درست قول اور صحیح عمل کی توفیق طلب کرتے ہیں۔ میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اور عظمت و جلال والے اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ اس سے مغفرت طلب کریں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کریں، بے شک وہ بڑا بردبار اور بخشنے والا ہے۔ اللہ کے لیے ایسی حمد جو دل کو ہدایت اور روشنی سے معمور کر دے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایسی گواہی جو تمام جہانوں میں ہم آہنگی اور اتحاد قائم کرے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے رسول ہیں۔ آپ نے مخلوق کو بیش قیمت مکارم اخلاق عطا کیے۔ درود و سلام ہو آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر جو روشن و مبارک ہیں، جو منافست اور مقابلہ آرائی کرتے ہوئی بھلائیوں کی طرف دوڑتے ہیں، تابعین پر عطا قیامت ان لوگوں پر جو اچھی طرح ان کی پیروی کریں۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ سے ڈریں، مذہبی اقدار کا سب سے بہتر داعی بنے اور دنیا کے سامنے ان کے سیپوں کے موتیوں اور ان کی تعلیمات کی کرنوں کو واضح کریں، ان کے سائے میں عزت و نصرت حاصل کریں گے۔ مومنوں کی جماعت جن قابل فخر کارناموں کی گواہی دنیا نے دی اور ان پر مخلوق متفق ہے، ان میں سے مذہبی اقدار اور اسلامی اخلاق کو تقویت پہنچانے کا کارنامہ ہے، جس سے اللہ نے اس مبارک ملک کو نوازا ہے، جس کا سلسلہ اس ملک کے متحد ہونے کے دن سے آج تک قائم ہے۔ چنانچہ اسلام کا گہوارہ، امن کا مناد اور حرمین شریفین اور حج عمرہ اور زیارت کے لیے ان کا قصد کرنے والوں کی دیکھ بھال کرنے والا تھا اور رہے گا۔ اللہ کا شکر ہے اس کے عظیم احسان اور نوازش پر۔ حرمین شریفین ان دنوں انتہائی توجہ اور پوری دیکھ بھال سے محدود ہو رہے ہیں، اور بولتی براہین اور خوشبودار دلائل میں سے تابناک دلیل ایک ایسے مستقل ادارے کا قیام ہے جو ولی امر حفظہ اللہ سے مربوط ہے، تاکہ حرمین شریفین میں رواداری، بقائے باہم، اعتدال و میانہ روی کے دینی پیغام کو مضبوط اور فعال کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان تمام دنیا کے لیے برکت و ہدایت والا ہے، پورا ہو۔ یہ ہر مسلمان کے لیے قابل فخر اور تاریخ کی پیشانی پر چمکتی روشنی ہے۔ اس کا قیام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور رحمان کے مہمانوں کو راحت پہنچانے کے لیے اور اس کوشش کے طور پر ہوا کہ آسانی، اطمینان، سہولت اور سکون سے پر تعبدی، ایمانی اور روحانی فضاؤں میں انہیں اپنی عبادات، طاعات اور مناسک کی ادائیگی پر قادر بنایا جائے، تاکہ قاصدین کے دینی تجربے کو فروغ دیا جائے۔ اللہ خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو ان درست کوششوں کا اور اسلام اور مسلمانوں کے لیے جو کچھ پیش کیا اور پیش کر رہے ہیں اس کا بہتر بدلہ دے، اور اسے ان کے نیک اعمال کی ترازو میں رکھے۔ اللہ ہمارے ملک پر توحید، اتحاد، سلامتی و استحکام اور خوشحالی اور ترقی کی نعمت کو برقرار رکھے۔ یہاں عقیدہ ہے اور توحید اس کا پیشوا ہے، ہدایت کی آیات ہیں اور ان کی طرف نگاہیں دیکھ رہی ہیں۔ یہ اس دن کی وجہ سے ملکوں کا موتی ہے جس نے اسے عزت کا مقام عطا کیا اور عزت بخشی۔ دینی اقدار اور بنیادوں پر قائم امنگ سے پر ترقیاتی ویژن کی روشنی میں اصول پسندانہ سفر اور پر عظمت اصلی تاریخی رزم میں ہم خواب دیکھتے ہیں، اسے پورا کریں گے اور اس
کی محبت ہر مسلمان کے دل میں ہے۔ اے وطن توحید، ہمارے دل اس پر قربان ہے جو مقدس زمین اور بڑی عزت ہے اور حق کا ایسا مینارہ ہے جس نے ام القری یعنی مکہ سے روشنی چھوڑی جو زمین کے حصوں پر چھا گئی۔ مکہ مدینہ اور مسلمانوں کے قبلہ اور ان کے مناسک اور شعائر کے مقام سے محبت صرف متعصب بحران زدہ انسان کے دل میں کم ہو سکتی ہے۔ اے اللہ، تیرے محترم گھر اور تیرے رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کو سموئے ہوا ہے، وہ اہل اسلام اور رحمان کے مہمانوں کی خدمت کا قبلہ ہے۔ اے اللہ، تو اس کی عزت و سلامتی کو اور اس کے استحکام اور خوشحالی کو برقرار رکھ اور اس کے وجود کو متحد کرنے والے، اس کے بانی اور اس کی عمارت کو بلند کرنے والے پر رحم کر اور ان کی مغفرت فرما، بے شک تو بڑا فیاض اور کرم والا ہے۔ اتنی بات ہوئی اور آپ درود و سلام بھیجے مصطفیٰ ہادی امین پر جو مومنوں کا اسوہ اور واضح شریعت کے ساتھ بھیجے گئے ہیں، جیسا کہ رب العالمین نے آپ کو کتاب مبین میں اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمت نازل فرمائے گا۔ اللہ تمام فرشتے اس ہستی پر درود بھیجے جو مخلوقات کو ہدایت کی طرف بلانے والے ہیں، اور نیک اہل خانہ پر جن کی تعریف کو میری روشنائی نے دل کے نور سے لکھا۔ ایسا درود جس کی دھیمی و بلند آواز سے سننے والا نہ اکتائے اور جس کے دہرانے اور ظاہر کرنے سے زمانے نہ تھکے۔ اے اللہ، تو درود و سلام نازل فرما نبی مختار پر۔ اے اللہ، تو راضی ہو جا ان کے معزز برگزیدہ صحابہ، ابو بکر سے جو غار میں آپ کے دوست ہیں، عمر فاروق سے جو ملکوں کے فاتح ہیں، عثمان سے جو بڑے فضائل والے ہیں، اور علی سے جو صاحب فکر اور عبرت والے ہیں، باقی تمام دار قرار کی بشارت پانے والے 10 صحابہ سے، ان کے ساتھ ہم سے بھی اپنے احسان جود و کرم سے راضی ہو جا۔ اے غلبہ والے اور بخشنے والے، اے اللہ، قیامت کے دن ہمارے نبی اور قدوہ کو ہمارا شفیع بنا اور آپ کی محبت کو ہمارے دلوں میں دائمی بنا دے یا ذل جلال والاکرام۔ اے اللہ، تو ہمیں ان کے حوض تک پہنچا اور ہم ان کے حوض سے پانی پیے، اس کے بعد ہم کبھی پیاسے نہ ہوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہمارے دلوں میں اپنے والدین، اپنی اولاد سے محبت سے بھی زیادہ کر دے۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، کفر اور کافروں کو رسوا کر۔ اے اللہ، تو اسلام کے دشمنوں کو تباہ و برباد کر۔ اے اللہ، تو ہمارے وطنوں میں ہمیں امن عطا فرما اور ہمارے حکمرانوں کو توفیق عطا فرما اور ہمارے امام کو حق کے ذریعے تائید فرما اور انہیں اور ان کے ولی عہد کو ایسے کام کی توفیق عطا فرما جس میں بھلائی ہو۔